عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي به فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک دن انہوں نے نماز کا طریقہ لوگوں کو پڑھ کر کے دکھلایا اور پورا نماز کا طریقہ جب ہو گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی لاشبہکم، کہا میں تم میں سب سے زیادہ مشابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رکھتا ہوں. یعنی سملیرٹی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی رکھتا ہے تو میں رکھتا ہوں. ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور کوئی بھی بات ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے لیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں حدیثوں کے راوی تو سب سے زیادہ راوی حدیث یعنی کہ سب سے زیادہ جن سے روایت حدیث کی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس لیے کہتے ہیں میں سب سے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو سب سے زیادہ مشابہ میں رکھتا ہوں. تو نماز پڑھ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا. یہاں پہ ایک لفظ ہے کلما خفض ورفع، جب جب جھکتے اور جب جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے. یہ اصل جو ہے امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اور یہ چیز کیا ہے؟ پوائنٹ ہے. اس کو واجبات صلاح کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہے نماز کا طریقہ چل رہا تھا، ابھی میں واضح کر دوں کہ قربانی کا مسئلہ بیچ میں آ گیا تھا تو قربانی کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی. ابھی پھر سے جو ہے نماز کے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اسی کو جو ہے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو کہاں سے ہم نے چھوڑا تھا؟ ارکان الصلاۃ، نماز کے جو رکن ہیں تمام رکن کو بیان کیا گیا تھا. ارکان میں کیا کیا چیزیں تھیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا. اس میں جو ہے تکبیر تحریمہ تھا، پہلی تکبیر جو بولا جاتا ہے. ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، آخری تشہد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے بیان ہو چکی ہیں اور ہم کو یاد بھی ہوگا. اب یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وجوب الصلاۃ، نماز کے جو واجبات ہیں. ارکان گزر گیا، اب واجبات بیان ہو رہے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس کو سمجھ لیجیے. رکن میں اور واجبات میں، ارکان جو ہے اور جو واجبات ہے اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر رکن چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر واجبات چھوٹ جائے، واجبات میں سے کوئی واجب اگر نماز کا چھوٹ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. البتہ سجدہ سہو لازم آتا ہے. وہ جو آخر میں سجدہ سہو کرتے ہیں دو سجدہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ لازم ہے. لیکن تمام ہی ارکان سے جو ہے نماز باطل نہیں ہوتی، یہ الگ مسئلہ ہے. بہت سارے ارکان ایسے ہیں کہ وہ چھوٹ جانے سے کیا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے. چاہے جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑے یا جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہو یا بھول کر کے. رکن چھوٹ جائے تو نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. لیکن اگر واجبات چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہو جاتی، الا کہ وہ جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑتا ہے. واجبات اگر جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اگر بھول سے ہوگی، یعنی کہ کسی نے بھول لیا تو اگر بھول سے ہوگی تو نماز باطل نہیں ہوتی. اسی کو جو ہے واجبات کہا جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ گویا کہ نماز میں ضروری ہے، اسی لیے اس کو واجبات نام رکھا گیا ہے کہ واجب ہے، ضروری ہے. تو پہلا واجب کیا ہے؟ یہ حدیث پاک کے اندر بیان ہوا تکبیرات الانتقال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات الانتقال عربی میں. یعنی جب جب آپ اٹھیں گے اور جھکیں گے تب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر پڑھیں گے. جیسے رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اب پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدہ سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ جو تکبیرات ہیں، یہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کے واجبات میں سے ہے. اب مثلا آپ مان لیجئے کہ سجدہ سے اٹھ رہے تھے اور آپ نے اللہ اکبر کہنا بھول گئے. اب کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ کو بعد میں یاد آیا تشہد میں بیٹھے میں نے تو اللہ اکبر کہنا بھول گیا تھا، تو اب کیا کریں گے؟ آپ سجدہ سہو کریں گے. اسی کو جو ہے واجبات کہا جاتا ہے. پہلا واجب کیا ہے؟ تکبیرات الانتقال. جب جب جھکیں گے، جب جب اٹھیں گے تب تب تکبیرات پڑھیں گے. جس طریقے سے جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام صاحب جس طریقے سے بولتے ہیں تو اس کو جو ہے تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے. تو یہ چھوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ لہذا سجدہ سہو کریں گے. سجدہ سہو جو ہے ان پر لازم آئے گا. یہاں پہ کچھ مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تکبیرات الانتقال یعنی جب جب جھکیں گے، جب جب اٹھیں گے تب تب تکبیرات پڑھیں گے، تو یہاں جو تکبیر ہے
یہ تکبیر کب پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، ابھی کھڑے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہے پھر بعد میں جو ہے رکوع میں جا رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یا بہت سارے ایسے کرتے ہیں رکوع میں چلے گئے اس کے بعد اللہ اکبر، ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے آپ کو صحیح سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واجب ہے اور جو کھڑے ہیں وہ رکن ہیں. مان لیجیے نماز میں آپ کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کوئی اور سورت پڑھا، ابھی آپ کھڑے تو یہ کیا ہے رکن ہے نماز کا. اور یہ جو اللہ اکبر پڑھیں گے جھکتے ہوئے یہ کیا ہے نماز کے واجبات میں سے، نماز کا واجب ہے. تو دونوں چیز الگ ہے، رکن الگ ہے اور واجب الگ ہے. تو رکن میں رہتے ہوئے وہ واجب کو نہیں ادا کرنا ہے. کب کہنا ہے؟ اب جیسے آپ کھڑے تھے اب جھک رہے ہیں تب کہیں گے اللہ اکبر. جیسے آپ رکوع میں جا رہے ہیں تب کیا کہیں گے اللہ اکبر. اب رکوع میں پہنچ گئے تب تک اگر کہتے رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ دیے اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جا رہے ہیں، یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ رکوع میں چلے گئے اس کے بعد جو ہے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو دونوں طریقے سے کیا ہے غلط ہے. اب کب کہیں گے؟ جیسے ہی آپ جھکے، جیسے ہی آپ نے جھکنے کا ارادہ کیا فوراً کیا کریں گے اللہ اکبر کہیں گے. یہ پہلا مسئلہ ہے تکبیرات الانتقال کے تعلق سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے سے آیا اور امام جو ہے رکوع میں جا چکا ہے تو رکوع میں جانے کے بعد کوئی آتا ہے تو کیا وہ تکبیر تحریمہ پڑھے گا پھر اس کے بعد جو ہے رکوع میں جانے کے لیے الگ سے تکبیر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے کسی کے درمیان. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ لہٰذا انہوں نے جو اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ اگر کوئی رکوع میں آتا ہے تو پہلی مرتبہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ رکن ہے نماز کا. تو تکبیر کہہ کر کے یعنی کہ نیت بات بھی ہے اس نے، اب فوراً جو ہے اس کو رکوع میں جانا تو پھر سے تکبیر پڑھے یا نہ پڑھے. تو لہٰذا یہاں پہ واضح رہے کہ اس میں علماء اس کو جو ہے آپشنل بتاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو دوسری مرتبہ تکبیر پڑھنا ہے یہ مستحب ہے. یعنی اگر کوئی پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. البتہ شروع والا جو تکبیر ہے پہلی مرتبہ آ کر کے تکبیر پڑھ کر کے اس کے بعد جو اس کو رکوع میں جانا ہے، ایسا نہیں ڈائریکٹ رکوع میں آ کر کے شامل ہو گیا تو تکبیر تحریمہ ہی اگر نہیں ہوا تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گا. میں شروع سے بتا رہا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے ضروری. تو جیسے آپ رکوع میں آ رہے ہیں اور نماز جو یعنی کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے رکوع میں ہیں اور اسی حالت میں اگر آپ آتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے ضروری ہے. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ رکوع میں جب جائیں گے دوسری مرتبہ جو تکبیر ہے وہ کہنا یعنی کہ آپ چاہیں تو کہیں اور چاہیں تو نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر لیکن کہنا کیا ہے مستحب، کہنا کیا ہے افضل ہے. تو یہ تھا آج کا جو ہے درس. میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں اس لیے جو ہے کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے آپ کو تو آپ کو پوچھے لینا چاہیے. اگر بہت ساری چیزیں جو ہے پھر بھی چھوٹ جاتی ہیں تو میں ساری چیزیں بہت سارے واجبات ہیں آج جو ہے ایک ہی واجب کو میں نے بیان کیا اس لیے کہ سارے ڈیٹیل جو ہے میں اس کے اندر بیان کرتا ہوں. تو ساری چیزیں اگر بتلائی جائے تو بہت وقت لگ جائے گا. تو اس لیے الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے یا دو کر کے جو ہے اس طریقے سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہ اسی جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے جو واجبات ہیں پھر آئندہ کے درس میں بیان کریں گے اسے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا